بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنے کا بہترین اصول اعتدال۔ اعتدال کیا ہے؟ نہ بہت اضافہ نہ بہت کمی، بلکہ بیچ درمیان میں میانہ روی، ماڈریشن، ایوریج۔ چلنے میں اعتدال یہ ہے کہ نہ اتنا تیز چلا جائے کہ آپ کی سانس پھول جائے، اور نہ ہی اتنا آہستہ چلا جائے کہ آپ مریضوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے پھریں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بیٹی کی شادی ہے، کوئی مشورہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ دو برائیوں کے درمیان ہے، اور دو برائیاں کیا ہیں؟ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں برائیاں ہیں، اور ان کے درمیان جو نیکی ہے وہ اعتدال ہے، اور اعتدال حسن ہے۔ کسی بھی کام کا حسن جو ہے وہ اعتدال میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آلا من اقتصدا، جس نے بھی اعتدال اختیار کیا وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعریف میں اتنا اضافہ کیا کہ اسے خدا کہہ دیا۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کا اضافہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ تو ایک نے بہت اضافہ کیا، ایک نے بہت کمی کی، دونوں بھٹک گئے، دونوں بھول گئے۔ حق پہ کون ہے؟ دین اسلام دین اعتدال ہے، اور اعتدال حسن ہے۔ کچھ لوگوں نے خود ساختہ بتوں کی پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے سورج، چاند اور آگ کو خدا کہہ دیا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے سچے رب کو ماننے سے انکار کر دیا، مثلا دہریے۔ حق پہ کون ہے؟ دین اسلام دین اعتدال ہے۔ طول گفتگو، فضول گفتگو، بہت لمبی باتیں جو ہیں وہ بے مزہ ہو جاتی ہیں، اور بہت مختصر باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، لہٰذا اعتدال اختیار کیجئے، اور اعتدال حسن ہے۔ کھانے میں اعتدال شفا ہے۔ شہد کی مکھی، اس کے پاس دو فن ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگوں کو شہد پرووائڈ کرتی ہے، اور دوسرا اس کے پاس ڈنگ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کریں، شہد پرووائڈ کریں، لیکن آپ کے پاس زہر بھی ہونا چاہیے، اور یہ اعتدال ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں کی بری باتیں جو ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہیں، اور اپنے مخالفین کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں، تو سمجھو آپ بے اعتدال ہو، آپ اعتدال پر نہیں ہو۔ اعتدال اختیار کیجئے۔ برف آپ کو سن کر دے گی اور آگ جلا دے گی، لہٰذا اس کے درمیان اعتدال ہے، اور اعتدال میں سلامتی ہے۔ آپ مریخ پہ چلے جائیں، آپ چاند پہ چلے جائیں، کسی بھی سیارے پہ چلے جائیں، یا آپ سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جائیں، آپ کی زندگی اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ اسی زمین پر ہے۔ کیونکہ یہ زمین اعتدال پر قائم ہے، اور اس زندگی میں ہمیں اسی زمین کو آباد کرنا پڑے گا، اسی زمین پر کامیابی تلاش کرنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کے گریبان تک پہنچ جائیں، اور نہ ہی اتنے سخت ہو جائیں کہ زہر کی طرح کوئی آپ کو منہ نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی ہر خواہش پوری نہیں کرتا ہے، کچھ پوری کرتا ہے تاکہ وہ کوشش نہ چھوڑ دے، وہ مایوس نہ ہو جائے، اور کچھ پوری نہیں کرتا تاکہ یہ غرور میں خود کو خدا ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ اعتدال ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا ہیرو بھی نہ سمجھو کہ آپ خود ہی خدا بن جاؤ، اور اتنا زیرو بھی نہ سمجھو کہ آپ احساس سے کمتری اور خودکشی تک پہنچ جاؤ، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ کیونکہ اعتدال حسن ہے۔ کسی بھی کام کے لیے جتنا وقت مناسب ہے اتنا ہی وقت اس کو دیا جائے، یہ اعتدال ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ بندہ دنیا سے کنارہ کر کے صرف نماز روزہ اور صرف دین غلط ہے، اور دین سے کنارہ کر کے صرف دنیا میں بندہ غرق ہو جائے وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک کون ہے، کامیاب کون ہے؟ جو دین اور دنیا دونوں کا بوجھ اٹھا کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ دو عذاب جن کے درمیان رحمت ہے، بارشوں کا بہت زیادہ ہونا یہ بھی عذاب ہے، سیلاب ہے، اور بارشوں کا بہت کم ہونا یہ بھی عذاب ہے، قحط سالی ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ ان کے درمیان اعتدال، اور اعتدال حسن ہے۔ اعتدال کو اپنی زندگی میں لائیں، خود اعتدال اختیار کریں، اور اپنے دوستوں کو اعتدال کا مشورہ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔